بسم الله الرحمن الرحیم۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اذا کان یوم القیامہ ناد منادین این الرجبیون۔ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک فرشتہ آواز دے گا عرش سے، این الرجبیون، یہ رجبیون کہاں ہیں؟ رجبیون یعنی رجب منانے والے، باقاعدہ یہ روایت ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا این الرجبیون، رجبی کہاں ہیں؟ رجبی یعنی رجب کو منانے والے، رجب کے مہینے کی مناسبتوں کا خیال کرنے والے، رجب میں جو اعمال ہیں ان پر عمل کرنے والے۔ این الرجبیون، رجبی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں فیقوم اناسون، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، اور خالی نور نہیں ٹپک رہا ہوگا، ان کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہوں گے یاقوت کے۔ پوری دنیا میں ایسا تاج ملنے والا نہیں ہے دنیا میں جیسا اس رجبیون کے سروں پہ وہ تاج رکھا جائے گا، اور اس کے بعد وہ بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گے۔ پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے آخر یہ اتنا اجر ان کو ملا کہاں سے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان کی یہ شان ہوگی کہ انہیں راجہ مہاراجہ بادشاہ بنا کے لایا جائے گا محشر میں۔ دنیا کی شاہی ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی شاہی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ہوں گے۔ اس کے بعد علی ابن سالم یہ بھی ایک راوی ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں رجب کے آخری دنوں میں صادق آل محمد کے پاس گیا، رجب کے جیسے یہ چل رہا ہے، رجب کے آخری دن چل رہا ہے، تو رجب کے آخری دنوں میں امام کے پاس گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حل سمت شیئا من ھذا الشہر شیئا، کیا تم نے اس مہینے کے دنوں میں کوئی روزہ رکھا؟ حل سمت شیئا من ھذا الشہر شیئا، کیا تم نے اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لقد فاتک من الثواب ما لم يعلم مبلغه الا اللہ، کہا تم نے اتنا ثواب تم نے فوت کر 3 روزے رکھ لے رجب کے آخر میں، تو پروردگار عالم محشر میں جب ہر انسان کو ہول ہوگا، پریشانی ہوگی، مصیبت میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، اور ڈر اور خوف طاری ہوگا، مگر جس نے 3 روزے رجب کے آخر میں رکھے ہیں، یہ 3 روزے اس وحشت کو دور کریں گے جو محشر میں ہوگی۔ اب آپ سمجھ رہے؟ خدا کی قسم کہتے ہیں اگر بہت زیادہ سونا چاندی آپ کو دے دیا جائے اور آپ کا پورا کمرہ بھر دیا جائے سونے چاندی سے، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی رجب کا ایک روزہ افضل ہے سونے چاندی سے۔ دیکھ رہے آپ کتنا کام آتا ہے؟ تو یہ رجب کیا، آپ کو کہا جاتا ہے رجبیون، یعنی آپ رجبی ہیں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں۔ آج کے اعمال میں سے 12 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد 2 زیارت کی ہے، بالکل نماز صبح کی طرح، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے تو اعمال ہوں گے جب۔ اور اس کے علاوہ روزہ ہے کل کا، کل کے روزے کے لیے 2 روایت ہے۔ پہلی روایت ہے تعدلو 70 سنہ، ماشاءاللہ اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے۔ 70 کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ 70 کہتے ہیں 70 کو، اور سنہ
60 یا 70 سنا کسے کہتے ہیں؟ سال. اور 70 اب آپ ترجمہ خود کریے. تعدل 70 سنہ، یہ 27 رجب کا روزہ برابر ہے 70 سال کے. دیکھیں 70 سال کے برابر ہے. اب آپ 70 سال، ایک آدمی جینا بھی نہیں ہے 70 سال. اچھا اگر کہنے والا مجھ جیسا مولوی ہو چھوڑو، یا آپ جیسا شاعر ہو، کیونکہ مولوی اور شاعر سب چھوڑو ہیں یہ اپنی، مگر ہم ایسوں کو نہیں مانتے. عزیزو یاد رکھیے، ہمارے دین کے رہبر نہ شاعر ہیں، نہ ذاکر ہیں، نہ خطیب ہیں. ہمارے اصل دین کے رہبر اگر ہیں تو وہ 14 معصومین ہیں کہ جو ادھر سے بن کے آئے ہیں ہمارے، تو ان کی زبان مبارک ہے یہ. اگر میں کہوں ارے مولانا صاحب تو پتہ نہیں اپنی مجلسوں میں لانے کے لیے شاید یہ ثواب بتا رہے ہیں، میرا قول نہیں ہے یہ، کتابوں پڑھیے امام کا قول ہے. دوسری روایت ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، یہ روزہ رکھ لیجئے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایسی عید ہے کہ جس میں روزہ ہے. بھائی اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا محفل کا، ورنہ عید کے دن روزہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے عید کے دن کا روزہ. مگر آج کل تو میں نے سنا بڑے فنی آدمی ہو گئے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو پورے سال روزہ رکھوں گا. دیکھیں یہ بھی مولائی ہے. جیسے ایک مولائی ہے میں تو کالے کپڑے میں ہی طواف کروں گا، یہ بھی مولائی. یہ دیکھیے مولائیت نہیں ہے، یہ مجمع کو تیار کیا جا رہا ہے علی کے خلاف. یہ علی کے خلاف ہیں، اس لیے کہ سفید کپڑے کا احرام انہوں نے بتایا ہے اہل بیت اطہار نے. آپ اپنے مزاج کا شیطان، اپنے اندر جو شیطان ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو روزہ رکھوں گا عید کے دن بھی، بھائی تو کیوں رکھے گا؟ اسی لیے اسلام نے کہا اطاعت کر اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، اپنے نفس کی اطاعت نہ کر. جب یہ روزے کو حرام کر دیں تو روزہ حرام ہے، جب یہ روزے کو واجب کر دیں تو روزہ واجب ہے. اپنے نفس کی تقلید نہیں کرنا، اپنے نفس کی بات نہیں ماننا ہے. اہل بیت اٹھنے کو کہہ دے تو بیٹھنا حرام ہے، اہل بیت بیٹھنے کو کہہ دے تو آج کل یہ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں کیوں کروں، میں تو یہ کروں گا. پہلے تو اس سے پوچھئے آپ ہے ہی کیا، آپ کی دین میں حیثیت ہی کیا ہے میاں؟ اچھا یہ کام زیادہ وہ کرتے ہیں جن پہ گھر پہ بڑا بجتا ہے خوب. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ وہ ہیں بیچارے جو بیویوں کے پٹے ہوئے ہیں کہ جنہیں گھر میں تو عزت ملتی نہیں تو یہ مذہب سے عزت چاہتے ہیں. ارے بھائی یہ دین بے وارث نہیں ہے، اس دین کا ایک وارث ہے، ان مناسبتوں کا وارث ہے، ان محفلوں کا وارث ہے، ان مجلسوں کا وارث ہے، ان عشروں کا وارث ہے، اس ماتم کا وارث ہے. ہر چیز کا وارث موجود ہے. خبردار عزاداری سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ذوالفقار لیے پردے میں بیٹھا ہے. تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ تو مزاج نہیں کرنا. تو ایک تو ہے کہ غسل بھی کرنا ہے کل اور روزہ بھی رکھنا ہے. ایک عمل میں سے ایک عمل آج کا، چونکہ اتنی بڑی بہترین عید ہے تو اس میں اگر تحفہ نہ دوں آپ کو میں تو، دیکھیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلوات. صلوات کی ہماری نظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. مطلب اگر کسی کو کوئی چیز بتا دی جائے کہ صلوات پڑھ لیجئے تو اسے ہلکے میں لیتا ہے بہت، مولانا نے کچھ بتایا نہیں ڈھنگ کا. جب تک میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ فلاں سمندر سے پانی لائیے. ایک ہمارے دوست سمجھ رہے، جب وہ اسلامی نسخوں سے نہ مانے تو انہوں نے کہا رات کے 3 بجے ٹھنڈ کے زمانے میں فرات سے پانی لائیے. اب فرات پڑتی 300-400 کلومیٹر. اب سمجھ میں آئے گا ہاں یہ ہے نسخہ. اچھا
آپ یاد رکھیے، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں آج آپ سے، یاد رکھیے، چاہے جتنے ذکر ہوں، چاہے جتنے اعمال ہوں، چاہے جتنے وظیفے ہوں، چاہے جتنا کوئی بھی آپ عمل کر لیں، صلوات سے اسٹرانگ، صلوات سے مضبوط، صلوات سے زیادہ معتبر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ صلی علی محمد وعجل، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آپ کہیں گے ایسا اس میں کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا اس میں یہ ہے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے۔ اور اب آج کی محفل کا تحفہ سن لیجئے آپ، اس لیے کہ یہ صلوات نہیں ہے، یہ 3 کلموں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے 3 کلمے کیا نہیں سنی ہوگی، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات، ابھی تک پڑھی نہیں ہے کسی نے، یہ تو مجھے امام زمانہ نے تحفہ دیا ہے۔ 3 کلموں کا مجموعہ ہے صلوات۔ کلمے کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ صلوات 3 کلموں کا مجموعہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد وآل محمد، تو جس میں تینوں کلمے جمع ہو جائیں، محمد بھی آ جائے، اللہ بھی آ جائے، آل محمد بھی آ جائے، محمد وعجل۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سخت پرابلم ہو، سخت مشکل حالات میں ہو بہت زیادہ، تو 13 دفعہ صلوات یہ والی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہدیہ کرے موسیٰ بن جعفر الکاظم کو۔ کتنی دفعہ؟ کتنی دیر میں ہو جائیں گی؟ 13 دفعہ، ذرا سی دیر میں ہو جائے گی۔ اور جب کام ہو جائے تو 14 دفعہ ہدیہ کرے شکریہ کے طور پر۔ علماء کہتے ہیں اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ ادھر آپ نے پڑھا، ادھر جلدی سے کام ہو گیا۔ اور اب میں رسول کا سنا دوں، رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا تاکہ آپ دنیا بھی ہے، رزق کی تنگی ہے، اگر میں صلوات کے وہی فضائل پڑھتا ہوں، محشر میں کام آئے گی، جنت میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، صراط پہ کام آئے گی، تو ایک جوان لڑکا آ کے کہتا ہے مولانا یار اس وقت کا تو بتاؤ کچھ، سارا ادھر کا بتا رہے ہو، وہ یوں کام آئے گی، یوں ادھر کا بھی رسول نے فرمایا فقیری سے پریشان ہے، اقتصاد سے پریشان ہے، پیسہ نہیں آتا ہاتھ میں، نبی کی خدمت میں آیا، یا نبی اللہ بتائیے میرے حالات خراب ہیں۔ کہا اذا دخلت فی بیتک، جب تو اپنے گھر میں داخل ہونا، عمل سنی آج کا، جب تو کہیں سے بھی، بھائی جب آپ باہر نکلیں گے تو گھر میں آئیں گے نہیں آئیں گے، تو جب گھر میں آ کے داخل ہونا تو سب سے پہلے سلام کرنا اپنے اہل و عیال کو۔ ہمارا آدمی تو ایسا داخل ہوتا ہے گھر میں لٹھو پیٹا، یہ سلام ولام نہیں کرتا، اسے ذہن میں ہی نہیں رہتا بیچارے کو سلام۔ اور اگر بیگم اکیلی ہوں، اے مولانا صاحب آپ تو سر پہ چڑھانے کی باتیں کرتے ہیں سارے، اسے سلام، یہ تو ویسے ہی نہیں چین دیتی، اسے سلام کر کے اور چڑھا دوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ اسے اور سلامتی کی دعا دوں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے یہ ختم ہو جائے کسی طرح نہیں۔ فقیری کو اگر ختم کرنا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں کوئی ہے تو پہلے اسے سلام کر، پہلے اسے سلام کر، نبی نے نسخہ فرمایا۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو مجھ پہ سلام کر، صلی علی محمد وعجل فرجہم، تو مجھے سلام کر۔ اور ایک روایت ہے کہ نہیں، نبی نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، گھر والوں کو سلام کر کے مجھے سلام کر، پھر مجھے سلام کر کے مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھ۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، گھر جائیے سلام کریے، سلام کے بعد نبی پہ سلام کریے، نبی کو سلام کے بعد صلوات، قل واللہ، پہلے قل واللہ پڑھ لیجئے، بعد میں صلوات پڑھ لیجئے، اپنی حاجت مانگ لیجئے۔
راوی کہتا ہے وہ فقیر آدمی جو نبی کی خدمت میں آیا تھا کہ ابھی میں نے کچھ ہی دن پڑھا تھا تو اللہ نے اتنے دولت کے دروازے کھول دیے میرے لیے کہ اب اتنی دولت ہو گئی کہ میں غربا میں تقسیم کرتا پھرتا تھا. تو یہ اس نسخے پہ آج ہی سے سب عمل کرنا شروع کر دیں. میرا ٹائم بالکل ہو گیا ہے. اب میں دوستو وعدہ الفت کے طلبگار بنو. دوستو وعدہ الفت کے طلبگار بنو. بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو. بحر حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو. زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو. اب ہلکی داد نہیں چاہیے. ہاں یہ مجلسوں کی ہے. دوستو وعدہ الفت کے طلبگار بنو. بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو. بحر حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو. زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو. کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے، تلوار نہیں. اور اب ایک ایک مصرے میں ایک ایک محفل ہے. ایک ایک مصرے میں ایک ایک محفل ہے. اور جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں گے کہ جتنی ابھی تک محفل ہوئی ہیں ایسے مصرے ہوئے نہیں ہیں ابھی تک. نہ میں نے پڑھے نہ انہوں نے پڑھے شاعروں نے. دیکھیں کیا مصرے ہیں کہ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا تلوار کردار ہے. آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے. ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے. اور سنبھالنا اپنے آپ کو. گر ہو در بند تو دیوار میں در. گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے. کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا. انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں. اور اب کوئی ہاتھ نہ رکھنا جیب میں. آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے. گر ہو در بند تو دیوار میں در. کام کردار سے جب اہل وفا انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا. موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو. موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا. میاں جسم کی موت سے کردار نہیں. جسم کی موت سے کردار نہیں.